ایک سوال پوچھا گیا جو کافی وضاحت طلب ہے۔ سوال کچھ یوں ہے کہ شراب کی حرمت قرآن پاک سے بیان کریں، اور قرآن مجید برہان رشید میں سنا ہے ہم نے کہ بتدریج آہستہ آہستہ مختلف مراحل میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا، تو اس کا سبب بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں شراب کو حرام کیوں نہیں کر دیا، اور مختلف مراحل سے گزار کر شراب کی حرمت کا اللہ تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمایا۔ اب اس کا تھوڑا سا تفصیلی جواب ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کا جو پہلا حکم نازل ہوتا ہے شراب کے حوالے سے، وہ اس میں بہت زیادہ سختی نہیں تھی، اور اس میں بہت زیادہ شراب کی قباحت کو بیان نہیں کیا گیا اور حرمت کو بیان نہیں کیا گیا۔ بنیادی طور پہ اس کی وجہ پہلے میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ عرب معاشرے میں شراب عام تھی، لوگ کھانے کے ساتھ بھی شراب پیا کرتے تھے، تو جو شراب کے رسیہ تھے اگر ان کو آنے واحد میں شراب سے منع کر دیا جاتا اور شراب حرام ہونے کی آیت کو نازل فرما دیا جاتا، تو یہ دنیاوی اعتبار سے یہ خطرہ اور خدشہ موجود تھا کہ وہ لوگ اس حکم کو برداشت نہیں کر سکیں گے، ایک دم اپنی پوری کی پوری زندگی کی جو عادت تھی اس کو ترک نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے بتدریج 3 مرتبہ یہ حکم نازل ہوا۔ سب سے پہلے جو حکم باری تعالیٰ ہے وہ یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق یہ سوال کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں آپ سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ سے شراب اور جوئے کے حوالے سے پوچھتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے فیہما اثم کبیر، یہ دونوں گناہ ہیں اور بڑے گناہ ہیں۔ اب یہاں پہ حرمت کی بات نہیں ہو رہی، صرف اتنا فرمایا قل فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور ساتھ میں فرما دیا ومنافع للناس، اور اس میں کچھ لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ دنیاوی فائدے کے لیے لوگ شراب پیتے تھے، تو کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں اس کے، جیسے کہ شراب کے جو رسیہ لوگ ہیں وہ اس کے بڑی برکتیں بیان کرتے ہیں، جی شراب پی لیں تو یہ ہو جاتا ہے، جی اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انداز سے ارشاد فرمایا کہ وہ منافع للناس، اس میں تھوڑا لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اللہ فرماتا ہے مگر نفع سے بڑھ کر اس کا گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے مگر اس کا گناہ ہونا یہ زیادہ ہے، یہ نفع سے بڑا ہے۔ پہلا حکم یہ آتا ہے۔ اب شراب کے کم رسیہ تھے یا جن کے دل اطاعت رسول کریم اور اطاعت الہی کی طرف زیادہ گامزن تھے، انہوں نے اسی حکم کے بعد شراب کو ترک کر دیا، شراب کو چھوڑ دیا۔ اب ایک سلسلہ تھوڑا سا آگے بڑھا، اور وہ سلسلہ یہ تھا کچھ عرصے کے بعد کہ ایک اور حکم نازل ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلمون ما تقولون، اے ایمان والو تم ہرگز نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو، حتیٰ کہ تم جان جاؤ کہ تم نے جو بات کہو وہ جاننا شروع کر دو۔ جب انسان نے شراب پی ہوتی ہے تو وہ مدہوش ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے اور وہ زبان سے کیا ادا کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے شرابیوں کو منع فرما دیا، اور یہ حکم دیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ کہ جب تک تمہیں پتہ نہ چل جائے کہ تم اپنی زبان سے کیا ادا کر رہے ہو۔ تو یہ دوسرا حکم تھا۔ اب کچھ مزید لوگ ایسے بڑھے کہ جنہوں نے یہاں پہ آ کے شراب کو ترک کر دیا۔ کچھ لوگ جو بہت زیادہ رسیہ تھے، شراب کے بہت زیادہ عادی تھے، جن پر شراب کو چھوڑنا بڑا ہی گراں گزرنا تھا اور ان کے لیے بڑا مشکل ہونا تھا شراب کو ترک کرنا، وہ شراب کو پیتے رہے۔ بعض روایات میں ہے کچھ لوگوں نے مقدار کو کم کر دیا۔ اس حکم کے بعد پہلی آیت میں جو پہلا حکم میں نے آپ کو کہا، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ ہوا، یہ دوسرا حکم آیا۔ اب خالق کائنات جل وعلا
نے تیسرا حکم اس کی حرمت کا نازل فرما دیا، اور وہ سری حرمت تھی جس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان اور جتنے مسلمان تھے انہوں نے وہ گھروں میں بھرے ہوئے جو شرابوں کے مٹکے تھے وہ پانی کی طرح بہا دیے۔ اور وہ حکم یہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 90۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں، یہ فرمایا رجسن، یہ ناپاک ہی ہیں، من عمل الشیطان، اور یہ شیطانی اعمال ہیں، یہ سارے کے سارے کام شیطانی کام ہیں۔ اب آخری اور حرف آخر کی طرح کا حکم آ گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اگر تم چاہتے ہو کہ فلاح پا جاؤ تو پھر ان کاموں سے بچتے رہنا۔ یہاں پہ آ کر کے شراب کا حرام ہونا واضح ہو گیا، اور جتنے بھی مسلمان ہوئے تھے سب نے اس کے بعد اس آیہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد شراب کو ترک کر دیا۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ لوگوں کے گھروں میں مٹکے بھرے ہوئے تھے شرابوں کے، بس یہ آیت آنا تھی اور یہ حکم باری تعالیٰ آنا تھا، ساری کی ساری شراب جو ہے وہ گلیوں میں بہا دی گئی۔ تو پہلے عرض کر چکا اس کا پہلے سوال کا جواب کہ یہ مراحل میں کیوں شراب حرام ہوئی، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ عادی تھے، اور اس قدر عادی تھے کہ اس کو کوئی عیب سمجھتا ہی نہیں تھا، اس کو کوئی جرم نہیں سمجھتا تھا۔ تو اگر آنے واحد میں اس کو حرام کر دیا جاتا تو ان کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی، عمل کرنا مشکل ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مراحل میں 3 حکم بیچ کر کے شراب کو حرام قرار دیا، اور اب شراب کو کسی بھی طور پہ جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔